کرتے ہیں. میرے خیال سے ہماری فرسٹ 6 اوور بال ویسا آ نہیں رہا تھا جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ڈیفیکلٹ تھا, لیکن اس کے بعد پارٹنرشپ بلڈ ہوئی, میرا غلط آؤٹ ہونا اور اس کے بعد جو ہے مومنٹم شفٹ ہوا اور جو ہم فنش اچھا نہیں کر پائے, جو میرے خیال سے کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ 10 رنس شارٹ تھے, لیکن میرے خیال سے گیم کافی اچھا ہوا. ہمارا جو بولنگ کمبینیشن ہے وہ کافی حد تک سیٹل ہوتا جا رہا ہے. ہم پہلے کے شروع میں ہم کمبینیشن کو دیکھ رہے تھے کہ کون سا کمبینیشن ہمیں سوٹ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو جو مسٹیک ہوئی ہیں اس کو نیکسٹ میچ. وہ سملر باتیں کہ تھوڑے سے رن شارٹ رہ گئے اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ دہرائیں, اس سے سیکھیں, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. پہلے تو میرے خیال سے بابر کو خود کو سوچنا پڑے گا کہ 2018 سے وہ کپتان بنا ہوا ہے اور کراچی کنگ کا بھی کپتان رہا ہے, پاکستان ٹیم میں 4 سال رہا ہے, زلمی کے ساتھ میرے خیال سے تیسرا سیزن ہے ایز کیپٹن. تو میرے خیال سے تھوڑا اور اچھا ہو جانا چاہیے تھا اس کو, لیکن اگر نہیں ہو رہا, پہلے تو آپ دیکھیں کہ کیلکولیشن جو کی ہے کل اس نے بالنگ میں, جو حسین طلعت کا لاسٹ اوور آیا, تو تھوڑا سا سمارٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا. جہاں پہ وارنر آؤٹ ہوا فوراً سائم ایوب سے 1 اوور کروا لیتا, لیفٹ رائٹ تھا وہاں پہ یوز کر لیتا. لاسٹ کا اوور اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرا مین بالر ہی کر رہا ہوتا, نہ کہ پارٹ ٹائمر کر رہا ہوتا. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے, اور ٹیم کے لیے بھی نہیں ہے, بابر کے لیے بھی نہیں ہے. اور اب ٹائم نہیں ہے کہ آگے کمبینیشن بنتا جا رہا ہے, کانفیڈنس, کیونکہ اب ہر میچ ڈو اینڈ ڈائی ہے زلمی کے لیے, جیتنا ضروری ہے اگر پی ایس ایل اس میں رہنا, پلے آف میں جانا ہے. تو جی واسط بھائی, بابر نے کیا 10 رن شاٹ بولے؟ جی 10 رن شاٹ. یہ تو دعا کریں, مطلب دعا دے ارزاری جوزف کو جس نے 13 بالوں میں 24 رن کر دیے, ورنہ یہ بھی نہیں بنتے, ورنہ تو صحیح بات ہے, مطلب 15 رن کم ہوتے. صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ہٹر ہے نا وہ بھی دب گئے کل, چاہے وہ سمد ہو, چاہے حارث ہو, چاہے وہ اپنا کیٹمور ہو, تو دب گئے. وٹے گری تو ایک دم پریشر میں آ گئے. اور یہ 147 میرے خیال ہے ارزاری جوزف کو بہت کریڈٹ, اور یہ بھی میچ وننگ سکور ہو سکتا تھا اگر آپ صحیح سے اپنی چیزوں کو یوز کرتے. آپ آلریڈی ایک بالر شارٹ کھیل رہے ہو, آپ کا 5واں بالر سائم ایوب اور حسین طلعت ہیں. سائم ایوب نے 3 اوور میں 20 رنز دیے, آخری اوور اس نے اپنا 12واں اوور کرایا, وہ 14واں اوور بنتا ہی تھا اس کا, اور یا 14واں اوور حسین طلعت کا بنتا تھا. جب آپ نے ان دونوں سے 4 اوور کروانے تھے, 8 اوور کروانے تھے, تو آپ کو ان کو مڈل میں یوز کرنا چاہیے تھا. میں نے جب اس کا جواب بتایا. شاہد صاحب نے کل کیڈمور سے یہی سوال پوچھا تھا, انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کچھ کوشش کی, آئیے دکھاتے ہیں آپ. Who else would you have bowled the lot over? Can you tell me? Tactics for me were completely right. We were trying to leave as many as possible because it was always going to be a low-scoring, thrilling game. It was always trying to leave him as many as possible. From a percentage of a game, we played, I'd say, 90% of a really good game there, and just had a couple little areas where we let it get away from us. But and if someone scores 60 on a chase like that, you're always going to be under pressure. And I felt like he batted really well tonight. اس جواب سے یہ تو پتہ چل گیا کہ کیڈمور بھی کبھی کپتان نہیں بن سکتا. اگر یہ ٹیم اسٹریٹجی تھی کہ 20واں اوور حسین طلعت سے کرانا ہے, تو واللہ ٹام کیڈمور کو کپتان ہونا چاہیے انگلینڈ کا. کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بیسکلی ہمیں بھی پتا, اور یہ پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے. کیلکولیشن دیکھیں, 12واں اوور سائم ایوب نے کرایا, 13واں اوور عارف یعقوب نے کروایا, آپ 14واں اوور کیوں نہیں کروا رہے اس سے؟ آپ نے 17واں اوور لیوک وڈ سے کرایا جس نے آپ کو وارنر کی وکٹ دی, 18واں اوور الزاری جوزف نے کرایا, 7 رنز دیے, 19واں اوور ایکسیلنٹ اوور کروایا علی رضا نے, 6 رن دیے, 1 وکٹ لی. آپ 9 رنز تو اس پچ پہ آرام سے ڈیفینڈ ہوتے, یعنی 50-50 چانس ملتا. آپ نے حسین طلعت سے بالنگ کروا کے 80-20 کر دیا. 20% آپ کا چانس تھا, 80% کراچی کنگز. دیکھیے باسط بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. کیڈمور کس بیس پہ آیا پریس کانفرنس کرنے؟ کس کو آنا چاہیے؟ بابر اعظم کو آنا چاہیے نا, بابر آتا یا کوچ آتا؟ بابر آتا, کوچ آتا. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو لاسٹ ان ٹرانسلیشن کے لیے گورے کو بھیج دیا جاتا ہے. کیڈمور کس بیس پہ آیا؟ میرا تو اس سے یہ سوال ہے. کامران آنا بنتا نہیں تھا میرے خیال سے. ٹام کولر کیٹمور کو اس کیٹیگری میں زلمی میں نہیں ہونا چاہیے. آپ پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن خیر مینجمنٹ کا فیصلہ ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پہلے میچ میں کراچی کا اور اسلام آباد کی جو پچ تھی نا, وہ ٹھیک نہیں تھی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس سے بہتر تھی, یہ بہت بہتر تھی, مچ بیٹر تھی. کیا ہم لوگوں نے صرف کیا سیدھی پچوں پہ کھیلنا,
لو باؤنس پچوں پہ کھیلنا ہے. کوئی ٹف کنڈیشن میں آنا تو کیا ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے؟ کیا ہم نے ویسا پرفارم نہیں کرنا؟ سارا بلیم ہم پچ پہ ڈال دینا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا بلیم دینا چاہیے کل کے میچ کے پچ کو. یہاں پہ ایزیلی 160 170 ہو رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ حسین طلعت، حارث اور مچ اوون جیسے آؤٹ ہوئے ہیں، بیک ٹو بیک وکٹیں گری، وہاں پہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. ہزاری جوزف نے اتنا سکور کر دیا تو اتنی فائٹ ہوگی. نہیں تو کراچی بڑے آرام سے میچ جیت رہا تھا. 110-20 رن چیز کرنے تھے. بالرز نے کم بیک کروایا. ان چیزوں کی طرف ہم دھیان دیں نا، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہمارے لڑکے کیوں نہیں پرفارم کر رہے. جب اتنا کلوز گیم ہو رہا ہے نا، پھر آپ پچ پہ کیسے بلیم کر سکتے جب آپ نے اپنے کارڈ صحیح سے نہیں کھیلے، آپ نے بالر صحیح استعمال. اگر آپ نے کامیاب ہونا نا، اپنے کرکٹ اوپر لے کے جانی ہے، ان چیزوں سے دور ہو جائے، ایکسکیوز دینے بند کر دیں. یہ سوچے کہ ہم نے کرنا کیا. اور دوسری چیز پی سی بی کی طرف سے، یہ پچز آسٹریلیا کی مٹی کی بنائی ہے، میچ کروائے ہیں. کیا یہاں پہ کبھی ڈومیسٹک انہوں نے کروائی ہے؟ ابھی 4 ڈے وہاں پہ ٹرائی کرنا چاہیے تھا. اندازہ